شروع سے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الانبیاء. میں کتنی خوبصورتی سے آ رہا ہوں دوسرے پہلو کی طرف. یہ میں جانتا ہوں اگر آپ لے کے پیچھے تو پھر مجھے تھوڑا سا تو دکھ ہوگا نا, تو تھوڑا سا بھی نام میرے ساتھ چلیے گا. ارشاد ہو رہا ہے چونکہ سورت کا نام ہی انبیاء ہے تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے انبیاء کا جوانوں ذکر کیا ہوگا. کیا ہے حضور لبیک یا حسین تو لکھا ہوا ہے, یہ بھی دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے. اب فرش پر بیٹھے میری طرف دیکھیں, ادھر ادھر آپ کی نگاہیں بھٹک رہی ہیں, لباس بھی آپ کا کالا ہے تو پتہ چل رہا ہے آپ کو اس قوم سے تعلق ہے. جانے ادھر ادھر دیکھنے سے نماز. اور میں کیا کروں, میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کے رابطے کے مطابق چلوں, آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا. رکا بھی اس لیے ہوں کہ بات بلند ہے ضائع نہ ہو جائے. پڑھنا میں نے حضور قرآن ہی ہے, قرآن سے میں باہر نہیں جا رہا ابھی تک. سورہ انبیاء میں انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے. انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد خدا کہہ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ. جو آپ نے محفوظ کر لیا سینے میں, اس سینے میں محفوظ رکھے, تازہ رکھے. اور یہ آیت سنیے, اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم, حضرت ابراہیم کا ذکر کیا, نوح کا ذکر کیا, لوط کا ذکر کیا, یعقوب کا ذکر کیا. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, ہم نے ان نبیوں کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ فعل الخیرات, اچھے کاموں کی وحی کی. اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے کی. نماز میں نے کہہ دیا تمہیں ترجمہ ہوتا ہے, نبی کی ترجمہ یہ ہے صلاۃ قائم کرنے کی. زندہ باد. میں دیکھ رہا تھا آپ جا رہے ہیں یا نہیں. اسی مجلس میں آپ کو خطبات بھی سنا چکا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آج میرے بنیاد پہ سنے, ہم نے اچھے کاموں کی وحی کی, صلاۃ قائم کرنے کی وحی کی, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کی. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی یہ سب کہنے کے بعد خدا کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی, اچھے کاموں کی, صلاۃ قائم کرنے کی, زکوٰۃ کی ادائیگی کی. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ, یہ سارے کے سارے نبی عابدین میں تھے. قبلہ مجلس سن گئی, نمبر نے کیا. میں نے پہلے آپ سے کہہ رہی تھی یہ دوسری بار آیت پڑھی ہے, ورنہ میں زیادہ کسی اور طرف جا رہا تھا. آپ سے اجازت لے کے میں نے آیت پڑھی ہے کہ میرا ساتھ دیجیے گا, مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے نبی, آیت ہے کیا ہے, عابدین, سارے کے سارے نبی عابدین میں تھے. اور جس امام کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں وہ عابدین نہیں, زین العابدین ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا, اگر آپ نے سنبھالا ہو. کیا ہے؟ زین العابدین. مجلس کا یہ حصہ ہے اسی کے لیے جو سیاست کہتا ہے. ہر بندے کو متفق ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ان کے لیے ہے کہ نہیں, آ گیا ثواب اسے مل جائے گا. بھگوان آپ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہے عابدین, یعنی ابراہیم عابدین میں, نوح عابدین میں, اور غیر معروف نبیوں کا نام بھی نہیں, بڑے بڑے نبیوں کا نام لے رہے ہیں اللہ. لوط عابدین میں, موسیٰ ہارون جیسے, یعقوب اسحاق جیسے, یہ سارے ہیں عابدین میں, یہ سارے ہیں عابدین. اور حسین کا بیٹا علی ہے یا علی, زین العابدین. اب جسے زین العابدین کا بھی ترجمہ نہیں آتا پھر انگلش میں کیا کرتا ہے آگے, زین العابدین کہتے ہیں عابدین کی زینت. تو پھر ماننا پڑے گا ابراہیم کی زینت کا نام سجاد ہے. نوح کی زینت کو سید سجاد کہتے ہیں, یعنی انبیاء کی زینت ہے سید سجاد. مجھے ایک جملے تک کا سفر کرنا ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں تو, نہیں تو ابھی بھی موقع ہے, بات تو آپ تک پہنچ رہی ہے. انبیاء کی زینت ہے سید سجاد. مفہوم زینت بھی ہم قرآن سے پوچھ رہے تھے, زینت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. تھکے ہیں بس کریں, ریحان بھائی کی ہم مل دیں گے, گانا بھی چلتا ہے ہمارے.
میں نے چلو سب نے بند کیا اگر ہم ادھار کر لیتے ہیں. علی برحق ہے جو نہ مانے اس کی ذات بے شک ہے. ہمیں اس کی ذات بے شک نہیں, ہمیں پتہ یقین ہے کہ جس کا کہلواتا ہے اس کا ہے نہیں ہے. جو علی کے منکر ہے اور اس کے پیچھے بھی آیات ہے, حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں سارا فرمایا. جس طرح میں جانا چاہ رہا ہوں, گھڑی کی تیزی سے گزر رہی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے 49 منٹ ہی پڑھنا ہے. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں مفہوم زینت کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا, جو کچھ ہم نے زمین پر پیدا کیا, زمین پر اگایا ہے, یہ زمین کی زینت ہے. سورہ کہف ہے, میں قرآن سے باہر نہیں گیا. یعنی یہ سبزہ, یہ باغات, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ بہتے ہوئے چشمے, یہ بہتے ہوئے پھول, یہ سب کچھ ہے زمین کی زینت. یہ ہے مفہوم زینت. ذرا لمحے کے لیے اگر زینت کو ہٹا دیا جائے تو زمین کیا ہے؟ ایک بنجر میدان, ایک ایسی گنجی بنجر زمین جس میں نگاہیں دیکھنے کو تیار نہیں. یہ تو نہیں ہے. جب میں نے جملہ کرنا ہے تب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ میرا درس دے رہے ہیں یا میں آپ کا درس دے رہا ہوں. یہ ہے مفہوم زینت. یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کی زینت میں پوچھنے قرآن سے کیا ہے. سورہ صافات میں اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْقَوَاقِبِ, ہم نے آسمان دنیا کو, یہ آسمان دنیا کی بات ہونے میں, ورنہ ہر آسمان پر اللہ نے کیسے مزین کیا ہے یہ میرے مولا نے فرمایا ہے, اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. وہ بات اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو نجوم سے, کواکب سے, ستاروں سے مزین کیا ہے. یعنی یہ شمس و قمر, یہ ستارے ہیں آسمان کی زینت. اگر یہ زینت ہٹا لی جائے پھر آسمان کیا ہے؟ سورت کا نام ہے سورۃ دخان. آپ کی بات نہیں, آواز کا کہنے تو صاحب دور کر جاتی ہے. اعتراض کرنے والے سے سورت پوچھا کرو سورت مجلس میں آیتیں کتنی پڑھی تھی, صحیح تعداد بتائے تو پھر اعتراض سونا کرے, ورنہ کہا کرے جب توجہ سے تم سنتے نہیں پھر ایک جملہ پکڑ کے آ جاتے ہو. توجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورۃ دخان کو ثم استوى الى السماء وهي دخان. سورۃ کا نام بھی دخان ہے. دخان کہتے ہیں عربی میں دھوئیں کو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس آسمان کو جمے ہوئے دھوئیں سے بنایا. یعنی دھوئیں کو جمایا تو کیا بن گئے؟ آسمان. اب زینت کس سے دی؟ آسمان کو ستاروں سے. یعنی اگر یہ زینت ہٹا دی جائے پھر آسمان کیا ہے؟ اڑتا ہوا دھواں, دھوئیں کے سوا کچھ نہیں. تقریر میری مکمل ہو گئی. مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے جس کا دل تھر تھر نہیں ہلی ہلی کرتا ہے. انشاءاللہ میرے ساتھ سفر کرے گا. یعنی یہ سبزہ, یہ باغات, یہ ساری چیزیں جو اللہ نے زمین میں ہمارے قرآن نے بتایا, یہ ہے زمین کی زینت. انہیں ہٹا لو تو زمین بنجر میدان ہے. یہ آسمان ہے دھواں, اس کی زینت ہے ستارے. ہٹا لو تو صرف جمع ہوا ہوتا دھواں ہے. عابدین ہے انبیاء, سجاد ہے عابدین کی زینت. اگر میرا امام سید سجاد نہ ہوتا انبیاء کی عبادت ہوتی ہوئے دھواں ہو جائے. بلکہ رسول کے صحابہ کا ہی نعرہ ہوا کرتا تھا. سرکار کے صحابہ کا یہ نعرہ تھا
آج بھی لگتا ہے، ہم لگاتے ہیں، باقی لوگ بولنے میں یاد دلاتے تھے. سرکار کے صحابی نعرہ لگایا کرتے تھے حب علی رحمت اللہ، حب علی رحمت اللہ. جو علی سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ہو، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کو اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ کیونکہ صحابیوں نے رسول کے میدان بنایا ہوا تھا. کتابیں تو وہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتابوں میں سے نہیں، بھائیوں کی کتابوں سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تحقیق لکھی ہو، جہاں بہت سے لوگ جمع ہو اور وہاں ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ان میں کتنے حلالی ہے اور کتنے منافق ہے، تو ہمارے پاس رجحان یہ تھا کُلَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ کہ ذکر علی ابن ابی طالب، ہم علی کا ذکر ضرور کرتے تھے، منافق پہچانے جاتے تھے. تو میں یہ آپ نے نمائی پڑھی تو میں نے 2 حدیثیں سنا دی. آئیے ذرا واپس میں نے جملہ کیا کہا، اگر میرا قربان سید سجاد نہ ہو، انبیاء کی عبادت بنجر میدان اڑتا ہوا دھواں، کیوں؟ کیونکہ عابدین کی زینت ہے اور سارے نبی عابدین ہیں. قرآن سے ہم نے دیکھا، میں تو نہیں کہہ رہا میں آپ پڑھنا رہے ہیں. اور سید سجاد ہے زین العابدین. نہیں جملہ مجھے کہتا ہے لیکن سب کے طرف ہوتا ہے سجاد زین العابدین، سارے انبیاء عابدین. زین العابدین لقب ہے، نام ہے میرے مولا کا علی. نام تو علی ہے نا، ثانی علی ہے یہ بھی علی، ثانی علی ہے. تو جملہ یاد ہے دیکھو یہ کہنا ہے جب ثانی علی کے بغیر انبیاء کی عبادت ہو جائے پھر مولا علی کے بغیر کسی بشر کی عبادت کیسے قبول ہو جائے؟ دونوں علی کی ولایت پر جب جملے میں نے پڑھے تو یہی بیٹھ کے قرآن بنایا. مولا جانتا ہے پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آپ کی توجہ سے ملایا. اب دونوں کا قرآن جو ملایا ہے تو بات یہاں بھی مجھے پڑھ دیتا ہوں جس میں ذکر کی دونوں علی ہوتا ہے. اول علی کی ثانی علی مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہوں گے آپ، کتابوں میں بھی موجود ہے، ہر فضائل کی کتاب میں ہے، بہار الانوار میں ہے. بلکہ جس نے بھی مولا سجاد کی سیرت میں کتاب لکھی اس واقعے کو ضرور لکھا. اتنا معتبر واقعہ کہ ایک شخص چمچمان کی بارگاہ میں آیا اور بڑا اثر کے آیا. نام اس کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں. جب ہمارے پاس لینے کے لیے اچھے اچھے نام ہے سب کہہ رہا آپ کا میں بیچارہ ہوں بیکار ہوں مجھے میں چینوں سے میں جانتا ہوں کون سن رہا ہے اور کون سن رہا ہے. ہاں جو بالکل جاگ رہا ہے. اگر کیا آیا کہنے لگا اے حسین کے بیٹے یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوح نے میرے دادا علی کی ملائیت کو. اتنا میں سن رہا کیا تھا. میں نے کہا دونوں کی ولایت ملا کر میں نے آئی پر جملہ پڑھا اس کی واقعہ اوپر اور دونوں کا ذکر آن سے بعد فضائل سڑے کام مسائل کی طرف پڑھ جاتا. میں سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا یونس نبی کے میرے دادا علی کی ولایت تعامل سے تعلق انکار نہیں کیا تھا، تعامل سے لمحہ صرف سوچا تھا کہ علی کون ہے کہ جب تک میں اس کی ولایت کا اقرار نہ کروں مجھے نبوت نہیں ملتی ہے. لیکن میں نے کہاں سے میری شروع کی تھی اور یہ ذکر کا مجھنا ہے میں کہاں جا رہا جو مجھتے کو سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کیسے جس آیت سے بات شروع کی تھی کہاں جا رہا کہ جب تک اقرار نہ کروں حالانکہ انکار نہیں کیا. تعامل سوچا جملہ کہو آپ سوچ میں بھرے رہے آپ کی مرضی، میرا جملہ خاص میں بولنے آپ کی مرضی.
کو سپورٹ کرنے آپ کی مرضی، دلوں کو سجانے آپ کی مرضی، یعنی جب نبی بھی صرف سوچ لے، انکار نہ کرے، سوچ لے اللہ سے مرے ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں 40 دن قید کر دیتا ہے، اس بندہ کا کیا ہوگا جو قرآن علی کا انکار کر رہا ہے؟ زندہ باد واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا جو اس لیے پڑھو اضافی جب آپ اتنے محبت سے سن رہے، سرکار نے فرمایا ہمارا کون خدا ہے؟ ہاں ہم نے فرمایا، کہتے نہیں ایسے نہیں، مجھے آپ کے دعوے کا ثبوت چاہیے۔ حسین کے بیٹے کو غضب آیا اور وہ ثبوت دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا ہاں راوی ہے اس کے ابو حمزہ صومالی، وہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، امام نے فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھ بند کر کے وہ کھولی، سہل نامت نہیں تھا، سمندر کا کنارہ تھا۔ اب میں آپ کو کیسے لے کر چلے جائیں گے؟ بولو سمندر کا کنارہ تھا، ایک مرتبہ حسین کے بیٹے صدا بلند کی، اے حضرت یونس پہاڑ جیسا سر، کوئی بھی مچھلی کا سمندر کی سطح سے بلند ہوا، مچھلی آئی باہر، سرکار نے پوچھا مانا تھا بتا تو کون ہے؟ پہلے آپ کو بتاؤں اس پہ کیا گزری جو ثبوت مانگ رہا تھا، پہلے تو کر کے آیا تھا، میں جملہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اب کیا دیتا ہوں جیسے آنکھ بند کر کے جو کھولی سمندر کا کنارہ، اے مچھلی دیکھی تھی بھائی تھر 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 کانپنے لگا، پہلے تو کر کے آیا تھا، لیکن سرکار آپ کو جب بناستا ہے مجھے میرے گھر واپس پہنچا ہے، یہاں میرے مولا نے حرف میرا میرا وہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے، حسین کے بیٹے علی مردان کے فرمایا ثبوت چاہیے تھا نا، اب آپ سے بھیڑ کے نہیں آپ نے کہا سے سنت کے نہیں رہا، مچھلی باہر نکلی، سر نکلا باہر، سرکار نے پوچھا مانا رکھا کون ہے تم؟ مجھے پتا ہے پھر اڑ جاتے ہیں لوگوں کے جب وہ مچھلی کو فصیح عربی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے والا کون ہے؟ لیکن میں زیادہ لوگ سنتا ہوں اس لیے کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں کتابوں میں اور علی ناموں کے سامنے بولنے والوں کے حق میں بات ہوتی ہے، لیکن تو بالکل سب مرتبور ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تو کہتا ہوں باقاعدہ کے ذکر میں تو مچھلی بھی بول پڑی ہے، آپ کس لیے نام زندہ باد مچھلی فصیح عربی کلام کرنے لگی، لیکن سرکار آپ کو جانتے ہیں کہ میں وہی مچھلی ہوں جس نے اللہ کے حکم سے یونس نبی کو 40 دن تک اپنے شکم میں جگہ دی، فرمایا ہم تو جانتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کو ثبوت چاہیے، یا علی کہہ دو میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں مولا آج بھی ایسے ہے، آپ ہی کے فرض کہتے ہیں، آپ ہی کی آج سے ذکر سنتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں سبحان کو نہیں پائے، لیکن ہمیں سمجھ بھی چلی آ رہی ہے، بہرحال ہم بھی کہتے ہیں انتظار کرو جب آخری علی نے آنا ہے، پھر سارے سبوت نکلے جائیں گے یہ کر کے، اور پھر موقع بھی نہیں ہوگا، وقت ہی سے بولنا ہے، میں ارادے سے زیادہ پڑ گیا مولا جانتا ہے، میں تب سے سب ایک بولتا بس جو حقیقت آئے وہ بھی دو دنوں میں شریک ہو جائے، اور دیکھیں میں نے دونوں کیسے ملا کے دکھائے تھے، ہے ایک ہی لیکن اول علی ثانی علی، مچھلی کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، بلکہ اس نے بات یہاں سے شروع کی، کیسا سنتے رسول، اے اللہ کی حجت، اے حسین کے بیٹے علی، اے زین العابدین، اے سید الصابرین، اے زین العابدین عابدین کے زینب، اللہ نے جس طرح قبل از پیشتر تمام انبیاء سے آپ کی اور آپ کے دادا علی کی ولایت کا اعلان کیا جو پہلے وجہ سے موجود ہے، ویسے ہی اللہ نے بعد از پیشتر بھی آپ کی اور آپ کے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا، جس نے فوراً اقرار کیا، محفوظ رہا، جس نے سوچ لیا، لمحہ بھی لگایا، اسے کسی نہ کسی حادثے سے دو چار ہونا پڑا، آپ نے دیکھا نہیں آدم جنگل سے نکالا گیا، جاگواری والوں آپ نے دیکھا نہیں
حکم کی تفصیل انداز میں آئی. حضرت خلیل کو آج کی ضرورت میں خرچ نہ کرا, یعقوب کو فنا کے دن سفید نہ کرا, ایوب کو مال اور اولاد کا درد میں نہ کرا. ایسے ہی جب اللہ نے یونس کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا تو یونس نے بس یہ کہہ دیا, ہمارے یہاں جسے میں نے دیکھا نہ ہو, جسے میں نے دیکھا نہ ہو, اس کی ولایت اقرار کیسے کروں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا تا حکم شادی اسے اپنے شکم میں جگا دے. جب میں نے یونس نبی کو اپنے شکم میں رکھا, سمندروں کی سیر کرائی, سیر کرائی, سیر کرائی. ایک جملہ چھوڑ لو کسی اور موقع میں جب ہر بندہ بولے گا ایک جملہ سن لیجیے. 40 دن تک مچھلی کہہ رہی ہے کہ یونس میرے شکم میں تسبیح پڑھتا رہا, علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. کربلا کے میدان سے غدیر تک آواز ہے, غدیر کے میدان سے کربلا تک آنے کی آواز ہے. نعرہ کو بلند کر کے جس کی روح کربلا کے میدان میں, غدیر کے میدان میں موجود تھی, نعرہ ولی اللہ کے منکروں پر زندہ باد. بس ارادے سے زیادہ پڑھ لیا. 40 دن تک علی حق علی حق چلنا مکمل ہوا. یونس نے کہا بارے نام علی اور علی کے پیارا امام بھی ولایت اقرار کرتا ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا صحیح ساحل سمندر تک پہنچا میرے نبی کو ہے. تو یہاں اللہ اپنے انبیاء کے لیے بھی لمحہ نہیں رکھتا. بس اور میں کیا کہوں, کل مجلس میری دل ہے, علی رضا بڑی محبت سے آتا ہے مجلس میں اور اپنے تہی مولا کے ذکر کو دور تک پھیلاتا ہے. اس نے سوال کیا تھا تو روایت کو پڑھ رہا ہوں اور اسی سے متصل ہو جاتا مسائل کے ساتھ.